میں ون بائی ون کافی زیادہ کوشچنس ہے، تو میں پہلے تو یوم تاسیس ہم نے پورے پنجاب میں منایا تھا، اور پورے پنجاب میں ہم نے بیسیکلی ہم نا تھوڑا تھوڑا سا وہی آپ کو بتا رہی ہوں، ہم نے یونین کونسل لیول پر اس کو سیلیبریٹ کیا تھا، اور مور دین 1500 جگہوں پر فری عمران خان کا ہم نے کیک کاٹا تھا، اور ہمارا یہی تھا کہ ہم اس کو اسی طرح سے سیلیبریٹ کریں گے. اٹ واز پلانڈ. جس دن مجھے جیل لے کر جایا جا رہا تھا تو اسی دن میں نے اپنی ٹیم کو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں نے آگے یہ کنوے کر دینا ہے. 2 میسیجز تھے، ایک یوم تاسیس کے حوالے سے، ایک تو مرکزی تقریب جو کے پی ہاؤس میں آپ لوگوں نے کور کی، پنجاب بھر میں ایسے ہی تھا، یونین کونسل لیول پر ہم نے منایا تھا. دوسری چیز دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اس وقت نا سینٹر آف گریوٹی ہے ہی پی ٹی آئی. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں، پی ٹی آئی کے علاوہ اس وقت کوئی ٹاک آف ٹاؤن ہی نہیں ہے. آپ بازار میں چلے جائیں، آپ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو چلیں، ہمارا تو کام یہی ہے نا، لیکن ہم کہیں پر بھی وہ کریں گے تو وزیر اعظم عمران خان یا پی ٹی آئی کے اختلافات. تو اٹ شوز کہ پی ٹی آئی کتنی پاپولر ہے اور پی ٹی آئی کتنی ریلیونٹ ہے کہ کوئی اور ٹاپک ہے ہی نہیں نا. امپورٹنٹ یہ ہے کیونکہ باقی پارٹیاں تو میٹر نہیں کرتی، باقی پارٹیاں تو جو مرضی کر لیں، بیکاز عوام نہ انہیں دیکھنے کو تیار ہے نہ سننے کو تیار ہے. میں وہی نہیں تو اچھی بات ہے نا، ہم ڈسکشن کا حصہ ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں ہم ڈسکشن کا حصہ رہیں. ویسے خان صاحب سینٹر آف گریوٹی ہیں، دیکھیں بات صرف اتنی ہے، جس پارٹی کو آپ نے توڑنے کی کوشش کی، جس پارٹی کا آپ نے سمبل لے لیا، جس کے لیڈر کا نام تک آپ بولنا نہیں چاہتے، جس کی تصویر آپ نہیں دکھانا چاہتے، اس کے باوجود آپ کی ہر بات اس سے شروع ہوتی ہے، ہر بات اس پر ختم ہوتی ہے. سو وی آر ویری امپورٹنٹ. لیکن جہاں تک اختلافات کی بات ہے نا، میں آپ کو بتاؤں ہم متفق ایک ہی بات پر ہیں، وہ ہے وزیر اعظم خان صاحب. یہاں کوئی ان کے بارے میں بات کرے، یہاں آپ دیکھیں پوری پارٹی کس طرح سے ایک پیج پر ہو جاتی ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب جو آپ نے بات کیا اور آپ نے خود یہ بات کی کہ پارٹی میں لیڈرشپ، دیکھیں ہماری پارٹی وہ پارٹی ہے جس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے آپ کو نئے لیڈر ایمرج کرتے نظر آتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید اسی پارٹی میں تو گنجائش ہے کہ موروثیت کے علاوہ گراؤنڈ لیول سے آپ کو کوئی اوپر آتا نظر آ رہا ہے. تو میں تو اس کو ویلکم کروں گی، اور مجھے تو بڑا اچھا لگے گا کہ ایک اچھا ہمیں فیسز مل رہے ہیں پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اوپر. باقی رہ گیا، دیکھیں اختلافات ظاہر ہے، جہاں باشعور لوگ ہوں گے، جہاں خاندانی سیاست نہیں ہوگی، وہاں اختلاف رائے تو ہوگا. مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہے، اختلاف نہیں ہے. یہ میں بار بار کہوں گی. لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اختلاف ہے، پارٹی میں اختلاف کوئی نہیں ہے. اور پنجاب میں تو مجھے لگتا ہے ویسے بہت ہی کم اختلاف ہے. اور کے پی کے اندر جو آپ وزیر اعلیٰ صاحب کی بات کری ہیں، دیکھیں میرے خیال میں ہم تک تو یہی وہی والی بات ہے جی، یہ پہنچتی ہیں خبریں، لیکن فیصلہ وزیر اعظم خان صاحب نے کرنا ہے. جب تک وہ نہیں کریں گے تب تک پارٹی میں انہوں نے جس کو جو پوزیشن دی ہے یا جو سی ایم ہیں، پوری پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. خان صاحب کا جو فیصلہ ہوگا، جیسے میں آج چیف آرگنائزر ہوں، اگر وزیر اعظم خان صاحب مجھے نہیں رکھیں گے تو میرے خیال میں بہت عزت کے ساتھ میں اپنی سیٹ سے الگ ہو جاؤں گی. تو یہ تو ایسے ہی ہے، اور پوری پارٹی پھر کھڑی ہوگی. ایک تو شکریہ آپ کا ٹائم ملا، اسامہ صاحب کا بھی شکریہ، انہوں نے ارینج کیا. میڈم آپ ڈٹی رہی پارٹی میں، آپ کی فیملی کتنی متاثر ہوئی آپ کے اس ڈٹے جانے کی وجہ سے؟ آپ کے بچے تھے، فیملی تھی، آپ کی ساس، سارے لوگ ان کے بارے میں ہم سنتے تھے، آپ کتنی متاثر ہوئی؟ اور دوسرا یہ کہ دوسری طرف پارٹی کا ڈٹے رہنا، یہ بتائیے گا کہ کیا حرف آخر ہے کہ اپنے اسٹیبلشمنٹ سے محاذ کی سیاست ہی کرنی ہے، اور اس کی وجہ سے پاپولیرٹی تو مل رہی ہے، لیکن پارٹی کہاں جا رہی ہے سختیوں کی وجہ سے؟ اور دوسرا آپ کے سامنے ساری صورتیں، کیا آپ کی نیریٹو میں تبدیلی آئے گی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے؟ آپ چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب بھی ہماری پارٹی ہو؟ اور تیسرا پنجاب کے حوالے سے آپ کے اہم ٹاسک جو خان صاحب کی طرف سے ملے ہیں وہ کیا ہیں، اور کیا وہ اچیو کر پائیں گے؟ میرے شارٹ سے کوسچن. اچھا، سب سے پہلے تو تھینک یو ٹکا بھائی، بڑے عرصے بعد ہماری ملاقات بھی ہو رہی ہے اور بات بھی ہو رہی ہے. امپورٹنٹ یہ ریگارڈنگ پنجاب، دیکھیں میں اپنی پوری کوشش کروں گی اور کر رہی ہوں. باقی دیکھیں اللہ رب العزت سے میں یہی مانگتی ہوں کہ اللہ میاں مجھے اسی استقامت اور ثابت قدمی سے اس عہدے کے اوپر سے بھی
مطلب میں پروف کر سکوں جو ٹرسٹ وزیر اعظم خان نے اور کارکنوں نے میرے اوپر کیا ہے. لیکن اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پنجاب کے جتنے ٹف حالات ہیں ہمیں ان حالات میں سروائیو کر کے خان صاحب کی رہائی کی تحریک چلانی ہے. باقی جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں فیملی بالکل اٹس ناٹ ایزی کہ آپ 15 مہینے 4 دن پہلے جیل میں رہیں, پھر ایک اور ہفتہ آپ جیل میں گزاریں. آف کورس اٹس ویری ٹف فار دا فیملی, اور جب آپ کی بیٹیاں ہوں آف کورس اٹس ویری ٹف. بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ ان سے زیادہ پاکستان کو میری ضرورت ہے. سو اٹس اے ٹو وے ڈیسیژن کہ مجھے اب یہی کرنا ہے, اور انہیں بھی شاید میرے بغیر اتنی عادت ہو گئی ہے اس عرصے کے اندر کہ دے کین مینیج ایٹ دیئر اون. بٹ الحمد للہ دے سپورٹڈ می. میری مدر نے, میری بہن نے, میری بیٹیوں نے, میرے ہسبینڈ اور میرے فادر ان لا اور میرے بھائی نے, میری فیملی, دے آل اسٹینڈ بائی می اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ ٹو ہیو سچ اے فیملی. لیکن ان کا ابھی بھی یہی کہنا ہے کہ ملک کو زیادہ ضرورت ہے ہم سے زیادہ. سو اللہ خیر کرے گا. باقی رہ گیا جو آپ نے یہ کہا ہے, دیکھیں میں تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم تو کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے, لیکن ہم پر اتنا ظلم کیوں ہے؟ مطلب اگر عوام سوال کرے گی تو کیا سوال کا جواب دینا چاہیے یا اسے اٹھا لینا چاہیے؟ میں تو بالکل یہ نہیں کہوں گی. اگر میری بات آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ میرے پہ ایف آئی آر کر دیں. ہم تو کسی سے محاذ آرائی نہیں کر رہے, ہم تو صرف اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں. وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ میرا یہ ہے جو مجھے یہ کہتا ہے کہ میں پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتی ہوں. لیکن ہم ابھی احتجاج کی کال دیتے ہیں, آپ پہلے ہم پر ایف آئی آرز کھول دیتے ہیں. ابھی ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ کام ایسے نہیں ہو رہا تو اس کے اوپر آپ ہمیں اریسٹ کر لیتے ہیں. کنونشن کرنا, اس کے اوپر آپ نے مجھے اریسٹ کر لیا. اور مطلب میں تو خود سے سب سے زیادہ پرامن ہوتی ہوں اور سب لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ بالکل ایک پتا بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے میری موجودگی میں. باقی فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, میں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس پر کھڑی ہوں. میں تو پیکا میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوں. آج جو ہیلتھ الائنس والوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہم لوگ تو ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. کسانوں کے ساتھ جو ہو رہے ہیں ہم تو ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. سو اب ہمارا کلیم یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی صرف پالیٹکس کر رہی ہے. پی ٹی آئی از اسٹینڈنگ ود ایوری سیگمنٹ آف سوسائٹی جس کے اوپر کسی بھی صورت میں ظلم ہو رہا ہے. بس. جی شیرازی صاحب. جی تو ایسے میں پنجاب کی جو قیادت چل رہی ہے وہ سلمان